أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان المعظم رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، قرب الہی کا مہینہ، رزق الہی حاصل کرنے کا مہینہ، اطمینان قلب حاصل کرنا، سکون اطمینان حاصل کرنا، اور خاص طریقے سے اپنے اولاد امام کی جو ولادتوں کا سلسلہ ہے ان سے اپنی ذات کو وابستہ رکھنا، اپنی زندگی کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ گرہ لگا دیں، باندھ دیں. اور ایسا نہ ہو کہ صرف دعائے نطبہ ہی پڑھنے، جمعہ ہے دعائے نطبہ ہی پڑھنا، وقت ہم امام زمان کی کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام کام میں امام زمان کے ساتھ ہونا چاہیے. صرف دعائے نطبہ پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنا رابطہ، کنیکشن اپنے امام سے ہو جائے. قلبی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، زبانی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی اور معرفتی اعتبار سے بھی ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ اپنے امام سے ہو جائے. اور صحیح اور درست عمل کے ذریعے امام زمان کے ساتھ ہم حساب و کتاب میں مشہور ہوں، ہمارا حساب ہو اور انہی کے ساتھ بلائے جائیں. اگر ایسا ہوا تب امام زمانہ کی یاد فائدہ مند ہے. کسی نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، یعنی لوگوں نے کہا کہ ہمارا سلام امام تک پہنچا دیں، امام سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں. یعنی ہم آ رہے تھے آپ سے، تو آپ کے لیے کہا کہ امام کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور امام سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں. تو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پہنچا دیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہر روز تمہارے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں تب ہمیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جوار میں توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق دے برائیوں سے بچنے کے لیے، اور اگر نیکیاں کرتے تو ہم شکر کرتے ہیں. یعنی میرا ہر روز عمل ائمہ معصومین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دعائے ندبہ پڑھتے وقت بلند آواز سے گریہ کروں، لیکن دن بھر کے باقی وقتوں میں، باقی اوقات میں صرف میرا عمل زبانی ہو اور کردار ہمارا امام کے ساتھ نہ ہو. دعائے ندبہ تو ہم زور زور سے پڑھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن دن بھر اپنے امام کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. ہر لمحے اپنے امام کو یاد رکھو، اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن اپنے امام کے ساتھ مربوط رہنا ضروری ہے، اور یقیناً وہی انسان کامیاب ہے. اس لیے کہ جہاں نماز ہے اور اگر امام زمان سے رابطہ ہو جائے تو ہماری نماز کہے جانے کے قابل ہے. نبی کریم نے خود فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اطمینان قلب ہے، اپنے رہبر، اپنے قائد سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے. نماز خدا سے تقرب ہے، خدا کا قربت حاصل کرنا ہے، اپنے امام سے قریب ہونا ہے. اور کہتے ہیں چہرے کی زینت ہے نماز، آبرو ہے، سکون ہے، دل کی نورانیت کا سبب ہے، بدن کے راحت اور سکون کا سبب ہے، رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے نماز، آسمان کا چراغ ہے. جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ آسمان والوں کی طرح ستارے کی طرح چمکتی ہے. اعمال کے ترازو پر عمل کا وزن ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے. خدا کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، جنت کی قیمت ہوتی ہے، قبر میں انسیت ہوتی ہے، ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، اور چہرہ سے آگ سے نجات مل جاتی ہے. جس نے نماز قائم کی
اس نے دین قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ مواعظ عدلیہ میں ہے۔ تو یقیناً نماز جو امام زمان سے وابستہ ہو، نماز وہ جو محبت امام زمان میں ہو، امام زمان کے ذریعے ہماری نمازیں جائیں گی اور انہی کے نقش قدم پہ جائیں گے، تو ہمارا حساب و کتاب انہی کے ہاتھ میں ہوگا اور انہی کے ہمیں پیچھے چلنا ہوگا۔ وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ اب یقیناً شعبان میں آپ اعمال کی طرف الحمدللہ اچھی طریقے سے متوجہ بھی ہیں اور بہت نیک اعمال آپ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ 20 شعبان کی شب میں پہنچ گئے۔ شب 20 شعبان المعظم میں روایت ہے کہ بہت عظیم ترین دن ہے، اور یقیناً جمعے کی ساعات اور برکتیں گزری ہیں۔ غروب کے وقت جناب سیدہ اپنے کنیز خاص کو کہتی تھیں، دیکھو دیکھو سورج کب غروب ہونے والا ہے اور کتنا وقت باقی ہے، تاکہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کر لیں۔ شب 20 ماہ شعبان میں حکم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح 15 مرتبہ، دونوں رکعت میں 15 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرنا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا، قسم اس کی کہ جس نے مجھے پیغمبری دی ہے، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا، نہیں مرے گا جب تک خواب میں مجھے نہ دیکھ لے۔ یعنی پیغمبر کی زیارت ہوگی۔ یہ 2 رکعت نماز شب 20 شعبان کی پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، الحمد کے بعد 15 ٹائم 15 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ نہیں مرے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں میری نبوت کی قسم، میری بعثت کی قسم، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اس قسم ہے کہ اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک وہ خواب میں میری زیارت نہ کر لے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ مشہور ہوگا اور بہشت کے اپنی جگہ دیکھ لے گا دنیا ہی میں۔ یقیناً یہ عظیم ترین سورہ ہے جس میں پیغمبر اسلام کی فتح و کامرانی کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جو شخص بھی اس سورہ کو واجب نماز میں پڑھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو خدا دشمنوں پہ اسے فتح یاب کرتا ہے، دشمن پہ ہمیشہ جیت رکھتا ہے، چاہے وہ ہمارے نفس کا دشمن ہو، ہمارا جسمانی دشمن ہو، ہماری روحانی دشمن ہو، ذاتی دشمنی ہے، غیر ذاتی دشمنی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اس پر دشمن پہ فتح ہوتی ہے۔ اور خاص طریقے سے پیٹ کی بیماری کے لیے سب سے اہم ترین ہے تحالی، یعنی اگر لوز موشن شروع ہو جائے اور بہت زیادہ بیماری ہو جائے تو اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کہیں 3 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ پڑھنے کے بعد پڑھیے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ پڑھا، آپ سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ ویسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ ملیں اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی اور خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ تو بہت عظیم ترین جو ہے وہ سورہ ہے جس میں فتح مکہ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام یہی ایک سورہ ہے جس میں لوگ کہتے ہیں یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اور آخری حج کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جب مینا میں تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، آخری سورہ مدنی ہے، جبکہ یہ مینا میں سورہ نازل ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام آخری حج پہ تھے اور پیغمبر اسلام کو کہا یہ فتح مکہ ہے اور تم پیغمبر اسلام کامیاب ہو گئے، خدا کی حمد بجا لاؤ، استغفار کرو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا سمجھے گویا فتح مکہ کے وقت وہ حضور کے ساتھ تھا۔ یعنی 2 رکعت نماز میں صرف یہی نہیں پڑھیں بلکہ یہ سوچیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے کہ جو شخص نماز واجب میں یا نافلے میں اس سورہ کو پڑھے گا، خدا اس کے تمام اعداء، دشمن
کے مقابل میں مدد فرمائے گا، اور جب وہ بلایا جائے گا قبر سے محشور ہوگا تو اس کے پاس کتاب ہوگی جو بولے گی، اور اس شخص کے لیے عذاب جہنم سے امان ہے۔ اور یہ شخص خود اپنے کانوں سے سنے گا کہ پس جس چیز کے پاس سے گزرے گا اس کو خوشخبری دے گا، خوشخبری آئے گی کہ تم نجات یافتہ ہو، جنت داخل ہوگا، اور دنیا میں اس کے لیے اچھائیاں خیر کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس کی قدر کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اور اس کی تمنا پوری ہوگی، اس کی تمنا کبھی رد نہیں ہوگی، نہ اس کے دل پر کبھی غم ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورہ کو نماز میں پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ فتح مکہ ہے جس میں پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب فتح مکہ ہو چکا تو عربوں نے فیصلہ کر لیا کہ محمد نے اہل حرم کو فتح کر لیا، تو لہٰذا اگر اپنے ہر میدان میں کامیاب ہونا ہے، فتح یاب ہونا ہے، تو اس سورہ کو زیادہ زیادہ پڑھیں، اور اس سورہ میں پیغمبر اسلام کے جشن منانے کا کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جشن مناؤ، کودو اور معاذ اللہ یا دیگر سجاؤ سنوارو، اللہ کی حمد کرو، نماز پڑھو اور استغفار کرو، یعنی استغفار جشن منانے کا بہترین ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جو 20 روزہ مکمل کر لے گا 70,000 حوریں اسے دی جائیں گی، 70,000 جنت میں اسے حور ملے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا، آرڈر ہوگا، جاؤ عیش کرو، آرام کرو، سکون لو، اطمینان کرو۔ تو میرے عزیزو، یقیناً روزے کا بھی ثواب، نماز کا بھی ثواب، اور فتح اور نصرت کا بھی ثواب، ہر غم سے دوری کا اجر و ثواب ہے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے، تمام قرابت دار رشتہ داروں کو اسے بانٹیے، اس کا اجر و ثواب۔ ایک مرتبہ سنیے، اپنے مرحومین کے مغفرت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، روزی میں برکت ہونے کے لیے دوسروں تک بھیجیے، تو کم از کم اپنی نسلوں کے نیت کر کے کہ اجر و ثواب میرے پاس باقی رہے۔ یقیناً دوسروں تک پیغام پہنچانا یہی حق ہے، خود غرضی نہیں کہ ہم انسان اعمال کر لیں، اچھائیاں کر لیں اور اپنی حد تک رہے، دوسروں تک نہ جانے دیں۔ یقیناً آپ دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں، اور اس کے جوابات بھی آ رہے ہیں، سوالات بھی آ رہے ہیں، اور یقیناً پوچھنا ضروری ہے، اور سوالات علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، عبادتوں میں زیادہ زیادہ شریک رہیے۔ ہم رمضان المبارک کی طرف گامزن ہے، رجب، شعبان، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو رجب و شعبان میں سجا لیں گے، سنوار لیں گے، اتنا ہی ماہ رمضان ہمارے لیے بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ امام سے وابستگی کا مہینہ ہے، ہمیں خداوند عالم ہمیں اپنے امام، اپنے ائمہ معصومین سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، ہمارے ہاتھ کو خالی واپس نہ کرنا، عزت و کامرانی عطا فرما، اور روزی میں برکت عنایت فرما، سکون قلب دے، اطمینان دے، گھر کی تمام بیماریوں کو دور فرما، اور روحانی جسمانی تمام اذیتیں تکلیفوں کو دور فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج علیہ۔